السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کارگل کی لڑائی پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 71 کے بعد پہلا بڑا مسلح ٹکراؤ تھی جو دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے لے آئی۔ پاکستان کے لیے کارگل ایک افسوسناک باب ہے جس پر زیادہ بات کرنے سے اب گریز کیا جاتا ہے۔ مئی سن 99 میں شروع ہونے والی یہ لڑائی کوئی 2 ماہ جاری رہی۔ اس کا اختتام 26 جولائی کو ہوا۔ بھارت اس دن کو اپنی فوجی جیت قرار دیتا ہے اور ہر سال یہ دن وجے و وکاس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کارگل کا محاذ پاکستان کے چند جرنیلوں کی خفیہ حکمت عملی کا نتیجہ تھا جس کی قیادت اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کی۔ جنرل پرویز مشرف پر الزام کہ انہوں نے اس آپریشن کی تیاری میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اعتماد میں نہیں لیا اور منتخب حکومت کو بے خبر رکھا۔ جنرل مشرف نے یہ چڑھائی ایک ایسے وقت شروع جب پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں جاری تھیں۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اس سال فروری میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کی دعوت پر امن کا پیغام لے کر لاہور کا تاریخی دورہ کر چکے تھے۔ ایسے میں پاکستان کی فوجی قیادت کی طرف سے کارگل میں نیا محاذ کھولنے سے بھارت سمیت دنیا بھر سے پاکستان پر دوغلے پن کے الزام لگے۔ مسٹر واجپئی نے بعد میں کئی بار شکوہ کیا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، امن کی خواہش ظاہر کر کے گلے لگایا اور پھر پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ کارگل میں بیٹھے بٹھائے لڑائی شروع کرنے پر دنیا نے پاکستان پر سخت تنقید کی۔ نواز شریف حکومت یکایک بڑے دباؤ میں آ گئی۔ حکومت نے اپنے پہلی آرمی کے اس ایکشن کا دفاع کرنے کی کوشش کی کہ اس سے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا ہے، لیکن مغرب ہو یا مشرق، حتیٰ کہ چین تک نے پاکستان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں آپ کارگل کی چوٹیوں سے اپنے فوجی بلوا لیں۔ عالمی رائے عامہ بھارت کے حق میں تھی اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے لیے سفارشی اور فوجی لحاظ سے غیر ضروری بحران تھا جس میں پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وزیر اعظم نواز شریف ہنگامی بنیادوں پر ایک مختصر ملاقات کے لیے واشنگٹن میں صدر بلنٹن سے ملے اور پاکستان نے یک طرفہ جنگ بندی اور فوجی نکالنے کا اعلان کیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود جنرل مشرف آج تک کارگل آپریشن کا دفاع کرتے آئے ہیں۔ جنرل مشرف کا اصرار رہا کہ وزیر اعظم کو آپریشن کے بارے میں آگاہی دی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کارگل میں فوجی لحاظ سے حاوی تھا لیکن سفارشی محاذ پر نواز شریف نے ہتھیار ڈال کر انہیں شکست میں ڈال دیا۔ کارگل کے 20 سال بعد آج بھی یہ سوال موجود ہے کہ اس لڑائی سے پاکستان کو کیا حاصل ہوا؟ اس میں حصہ لینے والے جوانوں نے اپنے جانیں کس لیے قربان کی؟ اس محاذ کے معمار اپنی مہم جوئی کے لیے آج تک قوم کو جواب دہ کیوں نہیں ہوئے؟ بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں، جنگیں شروع کرنے والے ملک پسپا ہو جاتے ہیں۔ جرمنی اور جاپان اس کی زندہ مثال ہیں، لیکن ان ملکوں میں غلطیوں کا سامنا کرنے کی ہمت تھی، اس لیے وہ جنگ و جدل سے نکل کر ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو گئے۔ پاکستان بھی یہ راستہ اپنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ماضی چھپانے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔